آج انشاءاللہ چھٹے سپارے کا خلاصہ بیان ہوگا، تو مختصر ہی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے چھٹے سپارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ معاشرے میں بری بات کو عام نہ کیا کرو، معاشرے میں بری بات کو عام مت کیا کرو، یعنی کوئی بری بات سنی ہے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اب تم کوئی بھی ایسی بات سنو جو بری ہو اس کو معاشرے میں عام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو پہلا یہ چھٹے سپارے کے شروع کے اندر ہمیں اس چیز کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا، کچھ رسولوں کو ماننا اور کچھ کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہود جو ہیں ایک نبی کو مانتے ہیں اور کچھ انبیاء کا وہ انکار کرتے ہیں۔ عیسائی بھی کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نبیوں کو ماننا اور کچھ کا انکار کرنا یہ سراسر کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کے جو جرائم تھے ان کی اللہ رب العزت نے پوری فہرست بیان کی کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے ایک ضد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم نے اللہ رب العزت کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہے، ایک جرم ان کا یہ تھا۔ پھر اس پر ان کو عذاب ہوا۔ دوسرا جرم، انہوں نے اس کی بچڑے کی پوجا کی، یہ بھی ان کا ایک جرم تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایک شہر کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے داخل نہ ہوئے، یہ بھی ان کا ایک جرم تھا۔ اسی طرح ان کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، انہوں نے پھر بھی ہفتے والے دن شکار کیا، یہ بھی ان کا ایک جرم تھا۔ تو الغرض چھٹے سپارے کے اندر ان کے جتنے بھی جرائم تھے اللہ رب العزت نے وہ تفصیلاً بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے رسولوں کے آنے کا جو مقصد ہے وہ بیان فرمایا کہ رسول کیا ہے، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول جو ہیں وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں اور خوشخبریاں دینے کے لیے آتے ہیں، تاکہ کل قیامت والے دن کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی بات معلوم نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رسول بھیج کر ایک حجت قائم کر دی، ایک دلیل قائم کر دی کل کے، تاکہ کل کو کوئی انسان انکار نہ کر سکے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو لہٰذا رسولوں کا مقصد یہ ہے آنے کا کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں، اور جو اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو سنا کر کل قیامت والے دن جو حجت ہے وہ اس کو ختم کر دیں، یہ رسولوں کے آنے کا مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دین میں غلو کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدائی میں شریک کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ کفر ہیں، یہ کافر لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر زیادتی نہ کرو، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ اور یہ اس امت کے لیے بھی حکم ہے کہ ہمارا دین جو ہے افراط اور تفریط کے درمیان ہے، یعنی افراط نہ بہت سختی ہے اور نہ بہت نرمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر سختی اتنی تھی کہ اگر کسی نے گناہ ہو جاتا، توبہ کرنی ہوتی تو اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا، اور اگر کوئی کپڑے کے اوپر نجاست لگ جاتی تو وہ کپڑا دھونا نہیں پڑتا بلکہ اس کو کاٹ کے پھینک دیتے، یعنی اس کو بعد میں استعمال کرنے کی اجازت اتنی سختی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر اتنی نرمی تھی کہ خنزیر کا گوشت کھانا بھی حلال تھا اور ساتھ ساتھ شراب پینے بھی حلال تھی۔ لیکن یہ جو دین ہے اس کے اندر نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ بہت زیادہ سختی ہے، نہ بہت زیادہ نرمی ہے، درمیانی راستہ ہے۔ تو اب کوئی بندہ اس کے اندر غلو کرنے کی کوشش کرے، سختی کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر سختی غلو نہ کرو۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے کلالہ کے جو وراثت ہے اس کے بارے میں بھی حکم سنا دیا۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو فوت ہو جائے تو نہ اس کے پیچھے نہ اس کے والدین ہوں تو نہ ہی اس کی اولاد ہو۔ اب اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی وہ تفصیلاً آیات کے اندر ذکر ہو گیا ہے کہ کیسے کیسے تقسیم ہو گیا۔ اگر آپ نے کبھی بھی پڑھنا ہو تو یہ چھٹے سپارے کے اندر سے آپ اس شخص کو کلالہ کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اور سارا اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اسی طرح اب اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے آگے سورت دوسری شروع ہو گئی ہے سورہ مائدہ، تو اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو وعدوں کو پورا کیا کرو۔
تو وعدوں کو پورا کرنا یہ بھی چھٹے سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے شروع میں حکم دیا ہے کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرو۔ اس طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے حرام جانوروں کا اصول بیان فرما دیا، فرمایا تمہارے لیے سارے جانور جو ہیں حلال ہیں، مگر جن کو اللہ رب العزت نے قرآن یا احادیث کے اندر جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں بس ان سے رک جاؤ، اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب بندہ تفصیل سے پڑھے تو ہر چیز کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ یہ جانور حلال ہیں اور یہ جانور حرام ہیں، یہ ایک اصول اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اسی طرح اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور برے کاموں میں تعاون نہ کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے چھٹے سپارے میں مسلمانوں کو حکم دے دیا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور زیادتی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد یا تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اگر اللہ سے ڈرو، اگر برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو فرمایا ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے جو دین ہے وہ اسلام ہو، تو اللہ کی رضا اس میں ہے کہ بندہ اسلام پر چلے، یعنی اسلام جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے طہارت کے آداب سکھائے ہیں، وضو کے فرائض، 4 فرائض جو وضو کے ہم کہتے ہیں کہ چہرہ دھونا، دونوں بازو کونیاں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ جو 4 فرائض ہیں وضو کے، یہ بھی چھٹے سپارے میں آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم من الکعبین اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، وان کنتم جنبا فطہروا اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو پھر خوب پاکی حاصل کرو، یعنی پورا غسل کرو۔ اچھا پھر وان کنتم مرضی او علی سفر تو آگے اور بھی احکام بیان ہوئے ہیں، پھر تیمم کے فرائض بھی بیان ہو گئے کہ تیمم کرتے وقت کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارنا ہے، پھر اس کے بعد اس طرح صاف کر کے پہلے دونوں ہاتھوں کو ایسے منہ پہ رگڑنا ہے اور پھر ایسے زمین پہ مار کر پھر ایسے جاڑ کر دونوں ہاتھوں سے ایسے اپنے بازو پر رگڑ دینا ہے۔ تو یہ تیمم کا حکم بھی اور وضو کے فرائض بھی، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت میں چھٹے سپارے میں بیان فرما دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر حالت میں انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ انصاف پر قائم رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے لیے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ہر وقت انصاف پر قائم رہو، ظلم زیادتی سے دور رہو، انصاف پر قائم رکھو، اور فرمایا اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ کہ عدل کرو، کیونکہ عدل جو ہے اللہ کا بندہ اس عدل کرنے سے اللہ کے بہت جلدی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو خبر رکھنے والا ہے، جو بھی تم عملات کرتے ہو سب کی سب۔ اچھا اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، تفصیلاً ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے بس آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ چھٹے سپارے کے اندر بھی بنی اسرائیل کا جگہ بجگہ تذکرہ آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدائی میں شریک ماننے والوں کے بارے میں بھی اللہ نے اسی سپارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ کافر ہیں اور ان کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا گیا اور انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی جو سزا ہے وہ بھی اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ ان کی کیا کیا سزا تھی۔ تو اسی طرح اب ایک یہودیوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، اگر تم سے محبت ہو اور تم اللہ کے بیٹے ہو تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں دینا ہے۔ تو ان کی اس بات کا بھی اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر رد فرما دیا۔ اسی طرح ان کو حکم دیا گیا تھا کہ بھائی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، فلاں زمین کے اندر جاؤ اور جہاد کرو، ان لوگوں نے انکار کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط کیا، 40 سال تک ایک میدان کے اندر یہ بھٹکتے رہے، سفر کرتے تو جب شام ہوتی پھر دیکھتے اسی جگہ پر ہیں، تو 40 سال اسی طرح رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، وہاں پہ چشمے جاری ہوئے، من و سلوہ اترا، وہ ساری چیزیں، لیکن ان کو یہ عذاب اس وجہ سے تھا کہ اللہ نے حکم دیا جا کے جہاد کرو، انہوں نے کہا آپ
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے ان سے پہلے لڑو تو پھر ہم بعد میں آ جائیں گے، جب تک وہ شہر میں اس وقت تک ہم نہیں آئیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل نے یہ بات کی تھی، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر بیان فرما دی۔ اسی طرح ایک بہت دلچسپ بات اس سپارے کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر اللہ رب العزت نے تفصیلاً بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو، دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ حسد میں آ گیا، ضد میں آ گیا، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھ پہ کوئی وار کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو جان اور تیرا رب جانے۔ تو پھر اس نے پکڑ کے اس دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد وہ، اور قرآن میں آتا ہے کہ اب جب بھی کوئی بھی قتل ہوتا ہے، سارا کا سارا پوری انسانیت جب بھی کسی کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اس کا جو اس کے اندر سے جو حصہ ہے گناہ کا، عذاب کا، وہ اس کو بھی ملتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قتل کا راستہ اس بندے نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ایک بیٹا تھا اس نے کھولا۔ اب دوسری بات، قتل کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کی بھائی کی لاش پڑی ہوئی، اب حیران ہے، پریشان ہے کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ پہلی دفعہ قتل ہوا تھا زمین پہ، پہلی فوت کی ہوئی تھی زمین پہ، اب میں کیا کروں۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور اس کے بعد اس نے اپنے پنجوں سے زمین کھودنا شروع کی، اور کھودنے کے بعد اس نے اس کوے کو زمین میں رکھ کے اوپر اس کے مٹی ڈال دی۔ تو یہ والا جو قصہ ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس وقت سے یعنی یہ میتوں کو زمین میں دفنانے کا جو ہم نے کچھ سیکھا ہے، یہ کوے سے ہم نے رہنمائی لی ہے۔ کوے کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ ہم نے اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کوہ جو ہے یہ بہت پرانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ابھی تک، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عمریں جو ہیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ اسی طرح چور کی سزا بیان ہوئی ہے کہ چور جب بھی کوئی چوری کرے تو وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ چور یا چورنی کوئی چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ بھی قرآن کے اندر ان کے اور ایک یہ بات بھی بیان ہوئی کہ ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو زندہ رکھنا یا بچانا تو یہ ایسا ہی ہے کہ پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ بولتے ہیں تو یہ بولنا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرتے تھے تو ان کی سزا بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے لیے کل قیامت والے دن دردناک عذاب، دردناک، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر جاسوسی کرتے تھے اور وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، فتنے اور فساد ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بارے کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا کہ شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی فیصلہ وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ فیصلہ جو ہے رد ہے۔ اللہ کو وہی فیصلہ پسند ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اچھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آج پھر اس سپارے کے اندر یہ آ گیا کہ یہود اور نصارہ سے دوستی مت کرو۔ دیکھو 3-4 سپارے کے اندر ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور نصرانیوں سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہ بن سکتے ہیں، نہ ہاں ایک ہی صورت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ تم ان کے دوست، یہ تمہیں اپنا دوست اسی وقت مانیں گے جس وقت تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ یہ اوپر سے تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن یہ تمہارے دوست بننے کے قابل نہیں ہیں۔ آج 4تھی مرتبہ شاید ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوست بنانا ہے تو ایمان والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو اپنا دوست بناؤ، یعنی ان سے دوستی لگا لو۔ پھر اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرما دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بندہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانے یا اللہ کا بیٹا مانے تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، تو اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اور پوری دنیا کو اگر ہلاک کر دوں تو تم لوگ میرا کیا کر سکو گے؟ اللہ رب العزت نے ان کو اس طریقے سے سمجھایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا کہتے ہو، یا کبھی کبھار انہوں نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا کہ اگر میں ان سب کو ہلاک کر دوں تو تم میرا کیا کر سکتے ہو؟ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا انکار فرمایا اور رد فرمایا۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر یہود کی ایک گستاخی تھی کہ یہود نے اللہ رب العزت کے بارے میں ایک بات کہی کہ
کچھ گستاخی الفاظ، ہاں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، انہوں نے حضرت اللہ رب العزت کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. تو ان کی یہ گستاخی اور یہ بے ادبی اللہ تعالیٰ نے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کی اس بات پر لعنت ہے کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ رد فرمایا. اسی طرح اللہ رب العزت نے شریعت نافذ نہ کرنے کے سوا کوئی دینداری نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ صرف اور صرف جو شریعت اور اسلام کے اندر ہے وہی دینداری ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بندہ کچھ بھی کر لے اس کو دینداری کا نام نہیں دیا جائے گا. اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلتے ہوئے جو حکم ہوگا وہی دینداری ہے. اس سے ہٹ کر کوئی کام کیا جائے یا کروایا جائے اس کو ہم دینداری نہیں کہہ سکتے. اور آخری بات اس سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، یہ بات بھی غور سے سننے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں اور مشرک ہیں، یہودی اور مشرک. اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ عیسائی ایسے بھی ہیں کہ ان کے اندر درویش لوگ اور عالم لوگ کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے تھوڑی بہت محبت کرنے والے ہیں، لیکن سخت ترین دشمن ہمارے یہودی اور اس کے ساتھ ساتھ مشرک ہمارے یہ ہندو دیکھ لو، یہ ہمارے سخت ترین دشمن ہیں. اور اس کے علاوہ یہودی بھی ہمارے بہت سخت ہیں، لیکن عیسائی بھی، کچھ عیسائی بھی ہیں جو سخت ترین ان کی بھی دشمنی ہے. لیکن کچھ عیسائی ایسے ہیں جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان میں سے بہت سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر آئے. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرما دیا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ.